پوتا یہ سب رفع دین کے قائل تھے، تقلید شکتی کے شدید مخالف تھے میرے بھائیوں۔ اور پالن صاحب فرماتے ہیں تقلید کے اس میں کہ دیکھو پیغمبر بھی 4 مشہور ہیں، دیکھو کیسے دھوکہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں پیغمبر کتنے مشہور ہیں؟ 4، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتابیں بھی 4 نازل ہوئی ہیں، کون سی؟ حالانکہ یہ ان کے جھوٹ ہے، کتابیں 4 ہی نہیں اور بھی نازل ہوئی ہیں، یہ کہو مشہور 4 کتابیں، کون سی؟ قرآن، توریت، زبور اور انجیل۔ اور فرشتے بھی 4، کون؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور خلفائے راشدین بھی 4، اور کہتے ہیں دنیا کی سمتیں بھی 4، تو امام بھی 4 اور مسلک بھی 4۔ یہ دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پالن جی گجراتی کی یہ دلیل ہے۔ تو یہ 5واں مسلک غیر مقلد اہل حدیث کہاں سے نکل آیا؟ کہتے ہیں پالن صاحب نے میں سمجھتا ہوں بہت لحاظ فرمایا ہے، ورنہ ان چوکوں میں مزید اضافہ فرما سکتے تھے۔ مثلا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ڈنگروں کے پاؤں بھی 4 ہوتے ہیں، گدھوں کے بھی پاؤں کتنے ہوتے ہیں؟ کتوں کے کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں یا 2؟ چلو 4 ہوتے ہیں۔ گائے بھینس کے تھن بھی 4 ہوتے ہیں، گائے کے بھی تھن کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ بھینس کے بھی تھن کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ اور چارپائی وغیرہ کے پائے بھی 4 ہی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے 4 کے آنکڑے اور بھی جوڑ سکتے تھے۔ البتہ 4 کے شوق میں پالن جی کچھ بھول گئے، اور ان سے بھول ہو گئی۔ اور بھول کیا ہوئی کہ مثلا انہوں نے کہا کہ پیغمبر 4 ہیں، حالانکہ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم کو یہ کیا ہو گئے؟ بھول گئے، بیچ میں حضرت داؤد کو لے آئے۔ اسی طرح سے 4 خلفاء انہوں نے شمار کیے ہیں، مگر یہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کو بھول گئے۔ کیا حضرت معاویہ خلیفہ نہیں ہے؟ کیا حضرت حسن خلیفہ نہیں تھے؟ ہمارے نزدیک تمام صحابی خلفاء الراشدون ہیں، ہمارے نزدیک تمام صحابہ کیا ہیں؟ خلفاء ہیں، راشدون ہیں، شامل ہیں۔ اور انہوں نے 4 سمتیں بتلائی ہیں، حالانکہ 4 ہی سمت نہیں بلکہ 6 سمتیں۔ کتنی سمتیں ہیں؟ اوپر نیچے کی بات ہی بھول گئی ہے، یہ چاروں طرف گھومنے والے اوپر نیچے کی بات کیا جانے، بھول گئے۔ کہتے ہیں کہ امام 4 ہیں، حالانکہ امام 4 نہیں بلکہ امام 5 ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں، سنو، ہمیں وہ تانا دیتے تھے 5 کا، ہم 5ویں نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، امام تو 5 ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 4 امام ہیں، 5 ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور فقہ جعفری کو کیا کرو گے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ بولو، اور میں بتاؤں تاریخی باتیں میں آپ کو بتلاؤں میرے عزیزو، امام جعفر کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ امام جعفر تو وہ ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور میں بھی دلیل دوں گا کہ جناب علی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے کون ہیں؟ اور آج بھی پاکستان کے اندر جب کبھی گفتگو نظام مصطفیٰ کی چلتی ہے تو فقہ جعفری کے لوگ سب سے پہلے جھنڈا لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر تم حنفی فقہ نافذ کرو گے تو ہماری فقہ جعفری چلے گی۔ تم نے اس 5ویں کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو تمہارے ہی بھائی ہیں، ہمیں کہاں بیچ میں تم نے شامل کر دیا؟ ہم تو آسمانوں سے نازل کیے گئے دستور کو اپنے ہاتھوں میں لے کے چلتے ہیں۔ ہم ان 5 میں سے نہیں ہیں، ہم 73 میں سے ایک ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ قالوا وما ہی یا رسول اللہ؟ وہ 72 جہنمی۔ اکثریت کہاں جائے گی؟ بولو، اکثریت کہاں جائے گی؟ سواد اعظم کہاں جائیں گے؟ 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ قالوا وما ہی یا رسول اللہ؟ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس کے اوپر ابو بکر صدیق، طلحہ، زبیر میرے صحاب ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کا کردار ان کے اوپر ہوگا، وہی لوگ کہاں جائیں گے؟ اے اللہ، میں تجھ سے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ وہ راہ جو تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ سے ہٹ کے چلے، پاک پروردگار ہمیں اس راہ سے اندھا بنا دے مولا، ہمیں اس راہ پہ نہ چلانا مولا۔ اے اللہ، ہمیں وہ راہ بتلا دے جو تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ کی راہ تھی، وہ کتاب اللہ اور سنت بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رہا میرے عزیزو 5واں مذہب۔ آپ کہیں گے یہ فقہ جعفری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ فقہ حنفی تو سنا تھا ہم نے،
چنانچہ یاروں نے باقاعدہ فقہ حنفی کے مسلح بھی بنائے. شیعوں کو تو ہمیشہ انہوں نے الگ رکھا. یہ مسلح دیکھو، مسلح میں تمہیں مسلح دکھاؤں. یہ دیکھو حرم کو کس طرح انہوں نے تقسیم کیا. یہ مسلح، یہ حرم ہے اور حرم کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے. کتنے حصوں میں؟ فقہ شافعی مسلح، حنفی مسلح، مالکی مسلح، حنبلی مسلح. اور اذان ہوتی تھی، اگر شافعی مسلک کا آدمی نماز پڑھاتا تھا تو پھر حنفی اور دوسرے بیٹھے رہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز. بولو یہ حق کی دلیل ہے. بولو میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ حق کی دلیل ہے. اس طرح سے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جماعت کھڑی ہے، تم کیوں بیٹھے؟ نہیں ہم حنفی ہیں، ہم نہیں پڑھیں. ہم شافعی ہیں، ہم نہیں پڑھیں. اور سنو ہمارے یہ مولانا ڈاکٹر محمد یوسف نگرامی صاحب ہیں، دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء کے فارغ ہیں. یہ ان کی کتاب ہے، میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا. انہوں نے اس کے اندر رافضیت فقہ جعفری کیا ہے اس کی حقیقت بیان کی ہے، جو دارالعلومیہ دہلی سے چھپی ہوئی ہے یہ کتاب. اس کے اندر مجھے عجیب و غریب لگی. یہ خود بھی حنفی ہیں، یہ ڈاکٹر نگرامی صاحب بھی خود کٹر حنفی ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہی بات جو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے، خود کے لیے آپ کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے؟ خیر، یہاں تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر دوسری مثال پاکستان کی بھی دی جا سکتی ہے، جہاں نظام مصطفیٰ اسلامی نظام حکومت کے قیام میں یہی رافضی ٹولے روڑے اٹکا رہے ہیں اور برابر اعلان کر رہا ہے کہ اگر ملک میں فقہ جعفری نافذ نہ کی گئی تو وہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ انگریز سامراج کے تسلط کے دوران اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. قیام پاکستان کے بعد سے صدر ضیاء الحق تک صدور یا سربراہان مملکت سے ملک میں فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کیونکہ صدر ضیاء سے پہلے کے بعد سربراہ مملکت بذات خود رافضی تھے اور فقہ جعفری کے نفاذ کے بغیر وہ ملک میں رافضی تہذیب کی تبلیغ کر رہے تھے. صدر یحییٰ کی رافضیت میں کوئی شک نہیں. صدر بھٹو کے بارے میں اکثریت کی یہی رائے ہے. بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ایرانی الاصل رافضی خاتون ہیں. لیکن اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رافضی فقہ جعفری کی تشہیر اور اس کے نفاذ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں اگر یہی سوال آپ سے کروں کہ پاکستان کے اندر اگر نظام مصطفیٰ کے نام پر اور دین اسلام کے نام پر اگر حنفی یہ کہیں، مولانا مودودی سے پوچھا گیا کہ اگر اسلام آ گیا، سربراہان نے پوچھا کہ اگر اسلام آیا تو کون سا اسلام آئے گا؟ شافعی کا آئے گا کہ مالکی کا آئے گا کہ حنبلی کا آئے گا؟ کہنے لگے حنفی کا آئے گا. کون سا آئے گا؟ کون سی فقہ، کون سی شریعت نافذ ہوگی؟ کہنے لگے حنفی شریعت. مولانا مودودی نے کہا، لکھا اپنی کتاب میں کہ حنفی شریعت نافذ ہوگی. تو اگر تم حنفی شریعت نافذ کرو اور یہ جو ہے شیعہ جو وہاں تعداد میں ہیں بہرحال موجود ہیں، اگر یہ بتاؤ فقہ جعفری نافذ کریں تو پھر کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ کون سی فقہ نافذ کریں؟ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. اور میں کہوں ہمارے ملکوں کے حنفیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم رافضیوں کے عقیدوں کو صحیح نہیں بتا رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں، سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ رافضی ائمہ نے تاریخ کے کسی بھی دور میں دین کا نفاذ نہیں کیا، بلکہ اپنے حامیوں کو عوام کا اتباع کرنے کی بہرحال یہاں پہ مناقب ابو حنیفہ کے کہتے ہیں کہ البزاری نے اپنی کتاب مناقب الامام ابو حنیفہ میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر کے شاگردوں میں اسلامی فقہ کے بڑے جید عالم رہے، جن میں کہ قابل ذکر امام ابو حنیفہ، امام مالک اور سفیان ثوری ہیں. انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ استاد اور شاگردوں کے درمیان باہمی محبت اور احترام تھا، اور امام جعفر امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ شہر میں سب سے بڑے فقیہ ہیں. اور اب انہی بزازی نے خود امام جعفر کے بارے میں ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ کی رائے بھی سنی ہے، وہ رائے دیے ہوئی ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ امام صاحب بڑے ہی اچھے تھے. امام جعفر صادق جو تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ہمیشہ حضور کا ذکر باوضو ہو کر کرتے تھے، کبھی فضول کی باتیں نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ روایتیں اگر استاد اور شاگردوں کے مابین قائم باہمی تعلق اور احترام کی نشاندہی کرتی ہیں تو ان فقہی اختلافات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں جو استاد اور شاگردوں کے درمیان پائے جاتے تھے، جو آج بھی ایک اچھے تعمیری اور صحت مند تحقیقی کام کا موضوع بن سکتے ہیں. المہم کہتے ہیں کہ نام نہاد فقہ جعفری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سنو ذرا، اگر فقہ جعفری کی رد کر رہے ہیں، یہ کون؟ حنفی فقہ کے ماننے والے ڈاکٹر محمد یوسف نگرانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نام نہاد فقہ جعفری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو واضح ہوگا کہ جھوٹ، افتراء، قلمی اور فکری گستاخی اور بد تہذیبی پر مبنی طلسماتی اور خرافاتی مسائل جنہیں رافضی فقہ جعفری کا نام دیتے ہیں اس کا لب لباب حسب ذیل ہے. نمبر 1 عقیدہ امامت، جو رافضیت کی بنیاد اور اساس ہے، جس کے سلسلے میں آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پر اتنا کہنا کافی ہے کہ عقیدہ رافضی مذہب کا رکن ہے. امامت کا عقیدہ
عقیدہ جو ہے یہ مذہب کا رکن ہے اور ان کے نزدیک نبوت سے بھی نعوذ باللہ بالا تر علم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اور قرآن رافضیوں کا عقیدہ